أما بعد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين کلیہ دار القرآن والحدیث فیصل آباد اور الحکمہ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام اہل علم و دانش اور طلباء علوم اسلامیہ کے لیے سلسلہ وار محاضرہ دینی و سماجی تحدیات، جس میں میرا موضوع فاضلین علوم اسلامیہ کا سماجی کردار جو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے، موضوع تقاضا کرتا تھا کہ آپ کو سماج کے مطابق میسج دیا جائے اور سماج کے مطابق ہی میسج میں صفائی بھی ہو اور ساتھ ساتھ قرآن و سنت کے تحت گہرائی بھی ہو۔ سب سے پہلے جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ کے سامنے، حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کو فکری نظری اعتبار سے دیکھا جائے تو ہماری ذمہ داری بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو باقاعدہ شروع کروں، ہم اس پروگرام میں تشریف لانے والے تمام طلباء، اساتذہ، اہل علم، ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، اور خصوصاً استاد گرامی فضیلت الشیخ عزت مآب گرامی قدر جناب شیخ انس مدنی صاحب حافظہ اللہ ورعاہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فضیلت الشیخ شیخ الحدیث محترم المقام گرامی قدر مولانا حوض صاحب، عزت مآب گرامی قدر جناب شیخ محمد حسین سردار صاحب، اور اسی طرح فضیلت الشیخ عزت مآب جناب فرقان صاحب اور دیگر تمام اہل علم، اساتذہ کرام اور طلباء، آپ سب کے ہم مشکور ہیں کہ جنہوں نے یہ اس علمی محاضرے کا انعقاد کروایا۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ سوچو تو اتنا عظیم، سوچو تو اتنا عظیم کہ ستاروں پہ کمان ڈالو، اگرچہ کام کرنے کے اعتبار سے ایک گز زمین کا ٹکڑا نہ ہو۔ بندہ زمین کے ٹکڑوں سے بڑا نہیں بنتا، بلکہ اپنی سوچ، فکر، میسج اور نظریے سے بڑا بنتا ہے۔ بسا اوقات بڑے بندے چھوٹے درختوں کے نیچے ڈیرے لگا لیں، ان کو وہ آباد کر جاتے ہیں، اور نکمے اور نکارے لوگ بڑی بڑی جگہوں میں بیٹھ کر جگہوں کو ویران کر جاتے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے۔ میں کوشش کروں گا کہ پورے بیان میں کوئی رف جملہ نہ ہو تاکہ آپ کا وقت ضائع نہ ہو، اور کوئی ایسی اہم چیز جو موضوع سے متعلقہ ہے
وہ چھوٹے نہ، تاکہ آپ کے لیے یہ پروگرام مفید سے مفید تر ہو۔ قرآن مجید میں علماء کا مقام و مرتبہ سماج کے اعتبار سے صرف اشارتاً، اور اس وقت ہم آپس میں مل بیٹھے ہیں تو میں اپنے بچوں کو خصوصاً، جہاں میں اپنے زبان و بیان سے پیغام دے رہا ہوں، وہاں میں اپنے اس رویے اور اس میسج سے بھی ایک پیغام دے رہا ہوں کہ آپ نے سماج کو کس طرح لے کے چلنا ہے۔ نہ صرف الفاظ کاپی کرنے ہیں، بلکہ وہ تمام چیزیں جو اساتذہ سے سیکھی جا سکتی ہے ان کو بھی دیکھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، سپرلیٹو ڈگری دینی سماجی تقاضوں کے مطابق صرف اور صرف دعوت دین ہی میں ہے۔ دعا پوری کائنات میں چل رہا ہے، لیکن دعا الی اللہ احسن قولا بنا دیتا ہے۔ احسن قولا سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ قرآن و سنت کا ترجمہ آپ ترجمانی اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ میں موضوع سے متعلقہ ہی آیت کا وہ حصہ اور اس کا ٹائٹل دوں گا جو میرے لیے آپ کے لیے مفید ہے۔ اسلوب دعوت دینی ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی ہونا اس کا ازبس لازم ہے کہ آپ کے میسج میں سماج باقاعدہ عملی طور پہ نظر آتا ہو۔ آپ صرف دعوت کے داعی نہ ہوں، بلکہ اس کو پریکٹیکل کر کے پریکٹیکل دکھانا، آپ سے اچھا کوئی دکھا سنا نہ سکتا ہو۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس وقت امریکہ امن عالم کا داعی بن کر پوری کائنات میں چکر لگا رہا ہے۔ ہمارا تو یہ پہلے دن کا درس اور سبق ہے کہ وحدت فکر، وحدت نسل اور اسی طرح تمام کو ایک دین اسلام پر کھڑا کیا جائے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سماج کو تعلق باللہ، تقرب الی اللہ کی بنیاد پر کھڑا کرنا، یہ میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ جیسا کہ استاد حدیث شیخ عبدالحنان کیلانی صاحب فرما رہے تھے کہ سیاست جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم، صدر اور دیگر لوگوں کا یہ کام ہے۔ جہاں 2 سے 3 افراد شروع ہو جائیں وہاں سیاست کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ گھر، ادارہ، کمپنی، آپ کا ٹرسٹ، آپ کی قوم، ریاست، سیاست، ملت، امت، یہ تمام جب تلک تعلق باللہ کی بنیاد پہ نہیں ہوگی، آپ کا گھر کا سیاسی ماحول درست نہیں ہوگا۔ گویا کہ آپ کی گھر کی سیاست ریاست نہیں بنتی تو آپ کی ریاست سیاست شرعیہ نہیں بن سکتی، کیونکہ میں اور کیلانی صاحب وغیرہ ہم لوگ ایک ہی فکر کے لوگ ہیں۔ ہم ایک جملے سے سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں۔ دماغ کی گہرائی اتنی ہو کہ سمندروں سے گہرا ہو، اور بلندی اتنی ہو کہ سورج چاند ستاروں سے زیادہ بلند ہو۔ اتنی گہرائی ایک عالم کے اندر ہو، اس کو گہرائی میں غوطہ زن لگائے، اس کے دماغ کی گہرائی کو چیک کرنا پڑے تو اس کو کئی قسم کی ڈبکیاں آئیں، اور اس کو بلندی میں دیکھنا ہو تو کئی قسم کی منزلیں اور عمارتیں بنا کے پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائے کہ یہ آدمی بولتا اور لکھتا کہاں سے ہے۔ مَن یُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین۔ ہر آدمی تفقہ فی الدین کا نہیں ہے۔ ہر آدمی، چھوٹی سی مثال،
ندی نالے کا نہانے والا اور تیراکی نہیں کرنے والا، ہر آدمی دریا میں کودنے والا نہیں ہوتا، ہر آدمی سمندر میں ڈبکی لگانے والا نہیں ہوتا، ہر آدمی سمندر کے بھنور میں الٹی تیراکی کرنے والا نہیں ہوتا، ہر آدمی سمندر کے بھنور میں الٹی تیراکی کر کے نیچے گہرائی میں جانے والا نہیں ہوتا، اور ہر نیچے جانے والا اوپر آنے والا نہیں ہوتا، اور ہر نیچے جا کے ہیرے جوہرات لانے والا نہیں ہوتا، ہر ہیرے جوہرات لانے والا پوری امت کی سطح پر ہیرے جوہرات لانے والا نہیں ہوتا۔ چند ایک لوگ ہیں جن کا نام امام بخاری ہے، امام احمد بن حنبل ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہے، امام مسلم اور نسائی ترمذی ہے، اور دیگر ہمارے اساتذہ اکرام ہیں جو دین کے سمندر میں اس طرح غوطہ زن ہوتے ہیں کہ وہ اندر سے امت کے لیے، پوری امت کے لیے ہیرے جوہرات لاتے ہیں۔ میرا اور آپ کا دینی تحدیات کے اعتبار سے یہ کام ہے، پھر اس کا سماج سے کیا تعلق ہے ہم آپ دیکھتے ہیں۔ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، معاشرے میں خیر صرف اور صرف امر بالمعروف سے ہے۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو 2 قسم کی نصیحتیں کی، کہا بیٹا یاد رکھ، اپنی ذات کو درست رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے نماز پنجگانہ باجماعت کا وظیفہ لازم پکڑ لے، تیری ذات درست رہے گی، اور اپنے علاوہ دوسرے کو اچھا، سچا اور سچا دیکھنا چاہتا ہے، امت میں خیر اور بھلائی چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور وہ بھی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق، اپنے لیول کے مطابق۔ ایک آدمی شیخ الحدیث ہے تو شیخ الحدیث کا امر بالمعروف نہی عن المنکر پہلے مبتدی استاد جیسا نہیں ہے، پلے کلاس کا، پرائمری کلاس کا بچہ ہے، ماسٹر لیول ایم فل پی ایچ ڈی کا ہے، تو اس کے اعتبار سے امر بالمعروف نہی عن المنکر تقاضوں کے مطابق۔ فرمایا وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، سماج میں برائی بروں سے نہیں بلکہ اصحاب خیر کی خاموشی سے پھیلتی ہے، کبھی بھی برائی برے کی وجہ سے نہیں پھیل سکتی۔ 313 کافی ہیں امت کو سیدھا کرنے کے لیے، 1000 کا لشکر کافی ہے 3000 کو شکست دینے کے لیے، 3000 کا لشکر کافی ہے 10,000 اور 1,00,000 کو شکست دینے کے لیے، 10,000 کا لشکر کافی ہے پوری کائنات کو شکست دینے کے لیے، صابر ہوں، شاکر ہوں، دیندار ہوں۔ فرمایا فالحکم للہ العلی الکبیر، سماج میں قانونی بالادستی، جو شیخ کیلانی صاحب فرما رہے تھے، قانون وہ صرف اور صرف اسلام کی بنیاد پہ ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو کھیل کھیلا گیا وہ آپ کے سامنے ہے کہ ہم اقدامی پوزیشن سے دفاعی پوزیشن میں بھی نہیں رہے۔ دین الدین النصیحہ، سماج کے لیے سراپائے خیر، صرف اور صرف راہ نجات دین اسلام ہے۔ یہ جملہ میں اور آپ سب کہتے ہیں، دین ہی مکمل ضابطہ حیات اور نظام حیات ہے، اس کو لوگ بھی مانتے ہیں۔ چیلنج یہ نہیں ہے کہ آپ جملہ بول رہے ہیں اور وہ سننا نہیں چاہتے، چیلنج یہ ہے کہ مکمل نظام حیات معاشرے میں اس طرح تصویر سے چسپا کر کے دکھانا مقصود ہے، وہ دکھانے سے ہم اس وقت برکیف قاصر ہیں، اور اتنے نہیں ہیں کہ ناممکن مسئلہ نہیں ہے، مشکل ہے، اور مشکل کی بھی صرف میم ہی مشکل ہے، اس کو محنت کر کے اتار دیا جائے تو کوئی نہ کوئی شکل نکل ہی آئے گی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء
انبیاء کے دنیا کائنات کے سب سے بڑے گروپ اس کے بعد اور علماء اس وقت نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو گامزن کریں۔ اس وقت معاف کرنا یہودیت، قادیانیت اور نام لینے میں کوئی حرج مذاق نہیں، شیعت اور مغربیت، 4 نام، یہودیت، قادیانیت، شیعت، مغربیت۔ یہ نام بھی میں نے سیٹ اس لیے تاکہ ہمیں اپنے بچوں کو یاد کروانے میں آسانی رہے۔ ایک بندہ محنت کر لے تو 100 بندے کارآمد بن جاتے ہیں۔ تو یہ چاروں نظریاتی اعتبار سے لیڈ کر رہے ہیں ہم، وگرنہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے کہ ایک اور عمر آتے تو پوری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ ان کو مارنا بھی چاہیں تو مر نہیں سکتے، نام بھلانا بھی چاہے تو پھر بھی خوابوں میں، دماغوں میں آتا ہے۔ فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ ترجمہ کر رہا ہوں، کیا احساس سے زندگی نہیں رہا، احساس سے مروت اور احساس سے ذمہ داری، احساس سے ایمان ہو تو یہ ایک حدیث کافی ہے معاشروں کو سیدھے لائن پہ کھڑا کرنے کے لیے۔ میں اور آپ ہر بندہ یہ حدیث پڑھتا ہے، لیکن کلاس کے اعتبار سے، ادارے کے اعتبار سے، نظم کے اعتبار سے، قوم، ملک، شہر کے اعتبار سے ہر آدمی سمجھے کہ اس علاقے میں انبیاء کی وراثت، نبوت، خلافت اور خلافت کے بعد امارت، امارت سے امامت، نبوت، خلافت، امارت، امامت، ان میں سے میں کس میں آ رہا ہوں، اور اپنے اصطلاحات کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ من احب للہ وابغض للہ واطاع للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ اللہ کی رضا کے لیے سماج میں محبتیں، مسکراہٹیں بانٹیں اور نفرتوں کو ذبح کرو۔ صرف وابغض للہ کی نفرتوں کو ذبح کرو، تخیلات کی دنیا سے نکل جاؤ، خیالات کو پکیزہ بناؤ، خیالات کو پراگندہ نہ بناؤ، اور اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے متعلق، اپنے ہی اساتذہ کے متعلق، اپنے ہی اداروں کے متعلق، اپنی ہی جماعت کے لیڈروں کے متعلق ابغض للہ، یقین کریں یہ نفرتیں ہمیں پہلے بہت کھا چکی ہیں، مزید کھا رہی ہیں، جو کہ نہیں کھانی چاہیے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سماج میں ہر کسی کو دوسرے کے لیے مجسمہ رحمت ہونا چاہیے۔ مسلمہ، مسلم، سلامتی، سالم من الکفر والشرک والنفاق والبدع، کفر، شرک، بدعت و خرافات سے خود صاف، دوسروں کو صاف رکھنے والا، سلامتی لینے والا، سلامتی دینے والا۔ کوئی پوچھے مسلمان کی تعریف کیا ہے، بغیر کسی تکلیف کے المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی کی عملی تصویر کھینچ دو۔ السعی علی الحرم والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ سماج جذبہ ہمدردی، خود غرضی نہیں، ہمدردی، رواداری، جذبہ ایثار، انکسار پر کھڑا ہونا چاہیے۔ اسلامی تہذیب میں چند چیزیں آپ بچوں میں پیدا کر دو، یقین کریں آپ کا معاشرہ، آپ کا ادارہ لوگوں کے لیے باقاعدہ پہلے بھی مثال ہے، پھر بے مثال ہو جائے گا۔ اور اسی طرح آپ کا ادارہ باقاعدہ یہ محسوس کرائے گا کہ بچے اسلامی تہذیب کے پڑھے ہوئے اور اسلامی تہذیب اپنائے ہوئے، عقائد و نظریات میں آپ سے بڑھ کے پختہ قسم کے نظریات رکھنے والا، آپ سے اچھا سٹوڈنٹ کوئی نہ ہو۔ پتہ چلے کہ یہ فلاں ادارے کا بچہ ہے، یہ نظریات میں نکھرا ہوا ہے،
نظریات معیاری قسم کے ہیں، نظریات میں مضبوط استدلال اور استنباط اور استخراج رکھتا ہے، یہ دلیل اور استدلال کی دنیا کا بندہ ہے، یہ نظریات کی دنیا کا بندہ ہے، یہ باتوں کا بتونی نہیں ہے بلکہ نظریات کا عملی فکری قسم کا بندہ ہے۔ ایثار، خود نہ کھاؤ دوسروں کو کھلاؤ، خود نہ پیو دوسروں کو پلاؤ، خود نہ پہنو دوسروں کو پہناؤ، دوسروں کو پلانا کھلانا پہنانا سیکھو۔ آپ پہلے دن سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی محمد عربی کو دیکھا کہ پہلا میسج کیا ہے؟ افش السلام، اطعموا الطعام، وصلوا الارحام، صلوا باللیل والناس نیام۔ اس کی عملی تصویر ایثار، ہر چیز میں ایثار، ہر چیز میں ایثار، مثالیں دینے کی ضرورت نہیں۔ انکسار، بڑے ہو کے مفت کا ہونا بہت بڑی بات ہے، قیمتی ہو کے مفت کا ہونا بہت بڑی بات ہے، مفت کا ہو کے قیمتی بن جانا دھکے سے بڑی خطرناک بات ہے۔ آپ اپنے آپ کو اتنے بڑے بنا لو کہ آپ کو دیکھنے کے لیے گردنیں تھک جائیں، اور اتنے آسان اور سہل بنا لو کہ آپ سے رابطہ، آپ سے کام، آپ سے بات، آپ سے چیزیں، یہ سب کچھ چلے، آپ فری اس طرح اپنے آپ کو ایثار میں اور انکسار میں کوئی کسی قسم کا کبر عجب آڑے نہ آئے۔ کمال کی بات، ہمارے ہاں تو عجب کی گنجائش نہیں ہے، کبر تو قریب نہیں آتا، عجب خود پسندی۔ اور فرمایا چوتھی بات حیا، آپ کے بچوں کی آنکھوں میں حیا ٹپ کرا ہو، آپ کے بچوں کے دماغ میں حیا۔ قرآن مجید کی ایک آیت سے میں انی لم اخنہ بالغیب، اس کے ترجمے پہ تھوڑی سی توجہ کرنے کی کوشش کرنا، میں بھی اس کو پورے سیاق سے سمجھانے کی کوشش کروں۔ انی لم اخنہ بالغیب مطلب کیا ہے؟ کہ میں نے یہ میرے اوپر اعتراض اور جملے اور ڈائلاگ کس رہے ہیں، اور عجیب بات کیا ہے، قرآن نے باقاعدہ پوری گہرائی سے اس کو نوٹ کوڈ کیا۔ میں نے تو خلوتوں میں خیالات کی بھی خیانت نہیں کی، میں نے تو خلوتوں میں خیالات کی بھی خیانت نہیں کی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، یہ برا فعل کیا ہے۔ میں تو خلوتوں میں خیالات کا بھی پہرے دار رہا ہوں۔ آپ کے بچوں میں حیا ایسا ہو کہ آپ کے دماغ اور آپ کے دل تک پہنچنے کے لیے شیطان کو 100 پھاٹک توڑنے پڑے، اس کو آپ تک پہنچنے کے لیے پوری کوشش سے پروٹوکول کے ساتھ بھی آئے تو پھر بھی نہ پہنچ سکے۔ لیکن معاف کرنا، ہمارے بچوں کے دل دماغ میں حیا تو دور کی بات، ہمارے بچوں کی آنکھوں میں اور کانوں میں صرف ظاہر میں حیا آ جائے تو پھر بھی معاشرہ آپ کا ہے۔ اب کم از کم اس وقت اپنی آنکھوں کو جھکا لو جس وقت تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ سیدنا حسن بصری، سیدنا سعید بن مسیب، ان کے مختلف اقوال آتے ہیں، بندے گناہ وہاں کر جہاں پیارا سونا رب نہ دیکھ رہا ہو، جہاں رب نہیں دیکھ رہا وہاں گناہ کی گنجائش ہے۔ ہاں اگر تیرا عقیدہ ہے کہ اللہ بصیر ہے، اللہ خبیر ہے، اللہ لطیف ہے، تو تجھے لطیف کی لطافت اور خبیر کی پوری خبرگیری کا پورا علم ہونا چاہیے، بصیر کی پوری اس کی بصر، اس کا پورا علم ہونا چاہیے۔ اس کے بعد انصر اخاک ظالما و مظلوما، اگر تیرے سے کسی کو کام پڑے اور تیرے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت اہلیت ہو تو اس کام کو کرنے کے لیے انسان نہیں بلکہ فرشتہ بن کے بے لوث اس کی مدد میں اتر آؤ، انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ پورے بیان کا بیانیہ ہے، یہ پورے بیان کا اصل بیانیہ ہے۔ اگر کوئی آدمی ہمیں کہے، ہمیں کوئی تولنا چاہے اور خریدنا چاہے
تو اس کے سامنے، ہمارے بچوں کے سامنے یہ جملہ سورج سے زیادہ آیا واضح ہونا چاہیے. اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا. تم مجھے خریدنا چاہتا ہے، میرے سے اگر تو پوچھے کہ تو دین جو سیکھ رہا ہے اس کی قدر و قیمت کیا ہے، ایک طرف پوری کائنات عرش سمیت ہو. لفظ کیا بول رہا ہوں؟ پوری کائنات عرش سمیت ہو اور اس میں پیارے سونے رب کی محبت نہ ہو، تو ایسی دنیا کو چٹکیوں میں ہم رد کر کے پھینک کے رکھ دیں. جس میں پیارے سونے رب کی ذات کی ذاتی محبت، معرفت، عظمت نہ ہو، اس کی ہمارے یہاں کوئی حیثیت نہیں. شیخ ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ فرماتے تھے کہ اپنے ذکر کی مدد سے اور اپنے علم کے اجتہاد اور استدلال سے تو عرش کو بھی جیت لے، فرش کو بھی جیت لے، رب نہیں جیتا تو سب جیتا ہے لیکن کچھ نہیں جیتا. پیارا سونا رب جیت لیا تو سب جیت لیا. تو اس لیے ہمارے بچے کا یہ نظریہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر خیر من الدنیا وما فیہا. تو قرآن کی بات کرتا ہے، میرے ہاں ایک دفعہ اللہ اکبر کہنا پوری کائنات اور اس کے اندر جو کچھ معدنیات ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے. اس نظریے پہ بچوں کو کھڑا کرو. یہی وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو ہم دینا چاہتے ہیں. سماج کی تعمیر و ترقی صرف اور صرف اسلام میں ہے. اور اسی طرح کتنا پیارا قول، جس وقت ابو منصور الخیاط وہ لکھتے ہیں کہ جس وقت ایک معلم فوت ہوئے اور استاد الحفاظ پوچھا ما فعل اللہ بک، غفر علی بتعلیم الصبیان فاتحۃ الکتاب. اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے سے پوچھتے ہو، اللہ نے مجھے صرف بچوں کو جو فاتحۃ الکتاب پڑھاتا تھا اللہ نے صرف اس کی وجہ سے معاف کر دیا ہے، باقی پورا قرآن اور کلام تو درجات کی بلندی کا سبب بنا ہے. کمال قربان جائیں وہ حفاظ اور وہ استاد الحفاظ جو بچوں کو قرآن کریم پڑھاتے ہیں. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو علوم اسلامیہ ہمارے اس محاضرے کے 3 بنیادی چیزیں بن رہی ہیں. چند ایک چیزیں بیان کر کے بات کو ختم کروں گا. پھر علوم اسلامیہ کی اصولی تفہیم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. تفہیم لیں سماج کی اصولی تفہیم، گویا کہ دین مکمل. دین کیسے مکمل ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں. سماج کی بھی اصولی تفہیم. آپ کے سامنے کوئی آدمی بینک کھول دے تو آپ اس کا سارا بینک کھول کے رکھ دیں. معیشت، معاشرت، سیاست، اخلاقیات انہوں نے نام سنے ہو، آپ کو پوری حیثیتیں ساری چیزیں سمجھاتی ہوں. کوئی آدمی آزادی بولے آپ کو آزادی کا صحیح تصور حقیقی پتہ ہو. کوئی آدمی مساوات اور پروگرس کا لفظ بولے تو آپ سے اچھا پروگرس کو جاننے والا کوئی نہ ہو. کوئی آدمی مکنہ کا لفظ بولے، ریاست سیاست کا لفظ بولے تو بھائی آپ سے اچھا ریاست سیاست کو جاننے پڑھنے والا کوئی نہ ہو. سب سے پہلے پھر ان دونوں کا تقابلاتی، تجزیاتی، تنقیدی، تحقیقی ہر قسم کا مطالعہ آپ کے ساتھ ہو. ایک استاد کافی ہے اس طرح کی فکر ایک ادارے میں پیدا کرنے کے لیے، لیکن وہ ہو فکری قسم کا، اس کا ویژن مشن، اس کا لگاؤ ایسا ہو کہ وہ درد سے، درد دل سے نبوت کے علم کو مکمل طور پہ سکھائے اور سیکھے. اے پیارے سونے رب، جہاں تو نے مجھے علم نبوت کا وارث بنایا ہے، اے کاش کہ پیارے سونے رب تو مجھے امت کے متعلق اس نبوت کا جو درد تھا اس درد کی رمق مجھے بھی عطا فرما دے. یقین کریں علم نبوت میں جب درد نبوت آ جائے تو ایک استاد کافی ہے. پھر محتمم شیخ انس صاحب حافظ اللہ، اللہ ان کی زندگی لمبی فرمائے، جیسے وہ تریم میں بڑے غور سے دیکھ سن بھی رہا تھا. باقی بھی چیزیں یہ ادارے زندگیاں مانگتے ہیں، نسلیں مانگتے ہیں، تاریخ مانگتے ہیں، وقت، توانائی، انرجی مانگتے ہیں.
پھر جا کے ادارے بنتے ہیں، تو ان کے لیے ایک استاد کافی ہے۔ اور میں امید رکھتا ہوں، یقین کرتا ہوں کہ ہمارے اس ادارے کی پوری ٹیم ہی اللہ تعالیٰ ایسی بنا دے کہ جس میں علم نبوت کی گہرائی اور صفائی بھی ہو، اور ساتھ ساتھ علم نبوت کا امت کے لیے درد بھی ہو۔ فرمایا دین صرف قرآن و سنت کا نام ہے۔ یہ میسج اس وقت بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ لوگ اپنے لاہو و لعب کو، رتب و یابس کو، اپنے عقلی فلسفی منطقی افکار کو، اپنے سائنسی نظریات کو، اپنے لغوی عرفی غیر شرعی افکار کو دین سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس وقت معاف کرنا، دین وہی بیان ہوا جس کو اہل حدیث نے بیان کیا ہے۔ جس مسئلے کو اہل حدیث نے حل کیا وہ مسئلہ حل ہوا، اور جس مسئلے کو اہل حدیث نے حل نہیں کیا وہ آج تک لٹکا اٹکا ہوا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام مسائل کو لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اصل قرآن و سنت میں جو اصل چیز سنت، پوری کائنات میں اس وقت پوری قادیانیت، یہودیت، مغربیت کو ایک چیز کی فکر ہے کہ ان کا دین رہے رسول کے بغیر، اور یہ تمام صرف سلفی لوگ کر رہے ہیں کہ دین کی وہ تعبیر چلے گی جو تعبیر رسول کائنات نے کی ہے۔ رسول کائنات کو نکال دیا جائے تو آپ کا دین کھوکھلا ہے، آپ کا دین خالی کھول ہے۔ دین کی ایسی تعبیر جو رسول کائنات نے دی۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں الفاظ شرع کی سلفی، بدی، مغربی، فقہی تعبیر، یہ چاروں قسم کی چیزیں آ رہی ہیں، چاروں قسم کی چیزیں آ رہی ہیں۔ ایک علوم اسلامیہ کی سلفی تفہیم ہے۔ سلفی تفہیم میں پھر آگے دو چیزیں ہیں، صرف الفاظ کے لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ معانی اور مقصود شرع دونوں کو لے کے چلنے والے۔ الفاظ شرع، معانی شرع، مقصود شرع، تینوں کو بیک وقت دیکھنا کہ سر اس میں الفاظ شرع کا سلفی مفہوم کیا ہے، الفاظ شرع کا مقصود شریعت کیا ہے، صحیح حقیقی معنی کیا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں گے تو آپ باقاعدہ محسوس کریں گے کہ جو سلفیوں نے سلفیت والی تعبیر دی ہے وہ اتنی عمدہ ہے کہ پوری کائنات میں آفاقی اور کائناتی طور پہ چلا دی جائے تو اللہ کے فضل و کرم سے کسی ایک جگہ بھی شرمندگی نہیں ہے۔ اس کے بعد دین کی مغربی تفہیم، اس وقت ہمیں مسالک کی حد تک پریشانی پہلے تھی کہ بچہ ایسے مسلک میں نہ چلا جائے جس میں عقیدے کی خرابی ہو، بدعات خرافات ہوں، یا اس کے علاوہ کچھ ایسی چیزیں ہوں کہ جو قرآن و سنت میں نہ ہوں۔ اس وقت فقہی مکاتب فکر سے زیادہ بڑے چیلنج ہمارے لیے مغربی تفہیم ہے۔ اس کی بنیادی وجہ چند ایک مجلسی مثالوں سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ مثلا یہ لوگ تو اذان سے پہلے اضافہ اور اذان کے بعد اضافہ کرنے کے قائل فاعل ہیں، مسجد میں نماز سے پہلے نماز کے بعد اضافہ کرنے کے قائل فاعل ہیں۔ وہ لوگ جو مسجد نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لوگ جو انکار خدا، پھر جملہ بولتا ہوں، انکار خدا، انکار مذہب، انکار شعائر اسلام، انکار مذہبی حقائق، یہ ہے اصل مغربیت۔ پھر سنیں کیونکہ اس وقت ہم سیکھنے کیا، انکار خدا سب سے پہلا جملہ، انکار مذہب، انکار مذہبی حقائق، یہ چیز بنتی ہے تو مغرب بنتا ہے۔ میں اور آپ بھی ہونے چاہیے ان مسائل کے لیے، تیار ہونے چاہیے۔ آپ یہ تقسیم کر لیں کہ جو بڑے بڑے شہروں میں بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں وہ بڑے فتنوں کے سامنے آ جائیں، اور جو چھوٹے مسائل کا سامنا کر رہے ہیں وہ چھوٹے فتنوں کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ یاد رکھیں، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا کہ یہ مناظر ہے فروعی مسائل کا، یہ مناظر ہے جدید مسائل کا، اصول نہیں، ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے۔ میں یقین کرے اس وقت بعد مناظر کو جنہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کی آمد پر کیچڑ کو دیکھا اور اس کے بعد بیانیہ دیا، دل خوش ہو گیا۔ پیچھے
ایک کھٹمل کو جو شیخ فیض اللہ ناصر صاحب کہتے ہیں، ایک نیوز پروگرام میں شیخ یحییٰ عارفی صاحب نے اس کا جو اس کی کمر اور گردن پکڑ کے توڑی ہے، آپ یقین کریں لطف آ گیا، لذت آ گئی۔ سب کی ضرورت ہے، تبلیغی بھی ہمارے ہیں، دعوتی بھی ہمارے ہیں، تعلیمی بھی ہمارے ہیں، تحریکی بھی ہمارے ہیں، بس اپنے اپنے دائرے کو دیکھو اور گول کو دیکھو اور نکلتے جاؤ، ادھر ادھر اٹک لٹ کے اپنے وقت کو صرف نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ پھر فرما مغربی سیاست، مغربی تفہیم، دین کا مغربی ورژن، گاندھی انجینئر اصلاحی فرائی جو دے رہا ہے وہ کتنا خطرناک ہے کہ آپ دیکھیں قرآن مجید کی مثالوں سے، اب اس کا استدلال دیکھنا، طرز استدلال، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر یہ لوگ نماز زکوٰۃ یہ ادا کریں، توبہ طیب ہو جائیں تو ان کے راستے چھوڑ دو، سیاست جیسے چاہے کریں، معیشت جیسے چاہے چلائیں۔ الرجال قوامون کا مطلب نگران نہیں ہے، ذمہ دار نہیں ہے، سرپرست نہیں ہے۔ ان کے استدلال کو استدلال کی دنیا سے توڑا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح دیگر آیات، بدعی تفہیم میں انما بشر، پیچھے ایک صاحب بڑی جماعت کا لیڈر ترجمہ کیا کرتا ہے، انما انا بشر، بے شک سوائے اس کے نہیں، آنا میں تو میں ہوں، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، آنا میں تو میں ہوں، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے، بشر مثلکم، بشر تمہاری مثل ہے۔ حالانکہ آپ قاعدہ جانتے ہیں کہ جب ضمیر منفصل آ جائے تو اس کی خبر محذوف نہیں ہوتی، ضمیر منفصل کی خبر محذوف نہیں ہوتی، آنکھوں کو بیننے نہ بیننے کو نظر آتی ہے۔ آنا باشرن، یہ آنا ضمیر منفصل مبتدا ہے اور باشرن اس کی خبر ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مبتدا بغیر خبر کے ہو، تو ترجمے ان کو اسی سے پکڑو۔ پھر اسی طرح آپ یقین کریں، قال من انصاری اللہ، اس طرح کی جن آیات سے توحید ثابت ہوتی ہیں انہی سے وہ شرک ثابت کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے۔ پھر فقہی تعبیرات میں، پھر اس کے بعد آگے چلیں تو فاضلین علوم اسلامیہ کا سماجی کردار میں الفاظ شرع کی سلفی، بدعی اور مغربی تفہیم میں تھوڑا تھوڑا سب وقت دیکھتے جائیں، آگے دیکھیں۔ اہل الحدیث، اہل رائے، اہل عقل، صوفیہ اور فقہی مکاتب۔ اہل حدیث اصل نقل کو ترجیح دیتے ہیں، قرآن و سنت اصل ہے، باقی علماء مشائخ کے اقوال، عقل، الہام، باقی جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں عقل کے تابع ہیں۔ ایک جملہ بولتا ہوں، یہ نقل عقل کے متعلق، عقل کا وظیفہ حق کی تفہیم ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میں بھی مختلف ٹی وی چینلوں میں بھی چلتے رہتے ہیں، کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں جو یاد کروانے والے، یہ بچے یاد کر لینا، کچھ چیزیں لکھنے والی ہوتی، کچھ چیزیں یاد، کیونکہ پوری زندگی ان چیزوں کو یاد کرنا۔ عقل کا وظیفہ حق کی تفہیم و ادراک ہے، نہ کہ اس کی تخلیق و ایجاد۔ حق، عقل ایجاد نہیں کرتی، عقل تخلیق نہیں کرتی، حق کو تفہیم کرتی اور ادراک کرتی۔ لا رائے مع النص ولا قیاس مع النص ولا قول مع الدلیل ولا عقل مع النقل، سب چیزوں کی نفی ہو جاتی ہے نقل کے مقابل آئے تو۔ نقل کی تفہیم میں آئے تو محمود اور مذموم کی بحث چل سکتی ہے۔ عقل پرست میں قدیم عقل پرست جو تھے، معتزلہ وغیرہ، عقل کو ترجیح دیتے فلسفہ یونان کے تناظر میں، اور جدید عقل پرست کون ہے؟ سائنسی نظریات والے۔ اس وقت ہمیں قدیم عقل پرست لوگوں سے بھی واسطہ راستہ، لیکن جو جدید عقل پرست ہیں، عقل پسند، جدت پسند، روایت پسند، قومیت پسند، وطنیت پسند، ہونے میں کوئی عرض نہیں ہے۔ مسئلہ وطنیت پرستی کا ہے، مسئلہ قومیت پرستی کا ہے، مسئلہ عقل پرستی کا ہے۔ ہم پرستی نہیں کرنے دیتے اور نہ ہی کرنے دیں گے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیں تو صوفیہ، ہر بندہ تو اپنے اپنے پورے اصول، ضوابط اور اپنی فروعات سب کچھ لے کے کھڑا ہے، ان میں کشف و وجدان، الہام۔ ہم تو
زندہ لوگوں کو نہیں مانتے تو وہ مردہ لوگوں کو بھی، اور ہم دلیل جو نظر آنے والی ہے اس کو نہیں تسلیم کرتے حدیث قرآن کے مقابلے میں، وہ دلیل جو دماغ میں اٹکی ہوئی ہے۔ استحسان کیا ہے؟ دلیل ضرور ہے لیکن عقل میں ہے، دلیل ضرور ہے لیکن دماغ میں ہے، دلیل ضرور ہے لیکن خواب میں ہے، دلیل ضرور ہے لیکن حضرت کے وجود میں ہے۔ اب بھائی وجود کیا، تو زبان و بیان سے باہر بھی لے آ قرآن و سنت کے مخالف، ہم اس کو نہیں مانتے، تیرے وجود کے اندر وجودی دلیل کو کیسے مانیں گے؟ باہر لا، قرآن و سنت کے موافق ہو تو قبول، قرآن و سنت کے مخالف ہو تو مردود، بغیر کسی ادھر ادھر کی بات۔ اس کے بعد فقہی مکاتب فکر میں پھر آگے یہ 5 قسم کے لوگ، ان کے ساتھ ہماری لڑائی جھگڑا عام طور پہ رہتا ہے۔ اس میں کیا ہے؟ حنفیت، شافعیت، مالکیت اور اسی طرح حنبلیت اور شیعیت۔ ہر ایک کو اس کے اعتبار سے ڈیل کرو، اور بندوں کو ان کے اعتبار سے علیحدہ علیحدہ تیار کرتے ہو۔ پھر آگے دیکھیں تو استدلال من الناس میں 4 چیزیں ہیں، ان کو سامنے رکھ کے آگے چلنا ہے۔ منقول کے بھی آپ بندے ہوں، استدلال بالمعقول کے بھی بندے ہوں، استدلال بالقواعد العامہ اور استدلال بالمقاصد الشرعیہ، یہ 4 چیزیں ملے نا تو پھر سلفی استدلال ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ سلفی استدلال کے لیے یہ 4 چیزوں کا ماہر ہونا یا اس کے اوپر نظر ہونا بہت ضروری ہے، وگرنہ اگر صرف منقول ہوگا، نقل الفاظ کے بندے ہیں تو آپ اہل ظاہر جائیں گے، صرف معقول ہوگا تو آپ اہل رائے بن جائیں گے، اور اس کے علاوہ نقل عقل سے ہٹ کے آئیں گے تو آپ مغرب میں اور بدعات میں، اہل بدعت میں بن جائیں گے۔ گویا کہ ہم نے نہ اہل ظاہر بننا، نہ اہل رائے بننا ہے، اور نہ مغرب پرست اور نہ بدعی بننا، بلکہ ہم نے اہل الحدیث بننا ہے۔ اہل الحدیث کے لیے بالمنقول کے اوپر بھی پوری نظر ہو، معقول اور بالقواعد العامہ، بالمقاصد الشرعیہ۔ اور یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ہمارے اداروں میں عام طور پہ نا نحو الاعراب پڑھی جاتی ہے، نحو الاعراب، نحو الدلالہ، نحو الاسلوب، تینوں کے اوپر نظر ہونی چاہیے اس استاد کی جو گرامر پڑھاتا ہے۔ اور معاف کریں، شرح متعامل پڑھانے والا اگر استاد ہے، ان تینوں پہ اس کی نظر گہری نہیں ہے تو وہ بچوں کا وقت صرف کر رہا ہے۔ اس سے پتہ ہو یؤمنون بالغیب میں مضارع کیا فائدہ دیتا ہے، دوام، استمرار، با، الصاق، اتصال، عالم الف لام استغراق کی، اور اسی طرح غیب، مطلق۔ الذین یؤمنون بالغیب کے پہلے جملے کو مغرب نے توڑ کے رکھ دیا ہے، وہ کیا؟ آپ کا پورا اسلام غیبیات پہ کھڑا ہے، ان کا پورا عقیدہ موجودات اور محسوسات پہ کھڑا ہے۔ جو دکھتا ہے وہی بکتا ہے، جو دکھتا نہیں ہے وہ بکتا نہیں ہے۔ اور انہوں نے اپنے اس دعوے کو، آپ اندازہ کریں، یہ جملے جو بول رہا ہوں اس سے آپ سیکھنے کی کوشش کریں، کیا کہ انہوں نے ہر اس چیز کی نفی کر دی جو غیبیات میں سے ہے۔ اور سائنس پوری کیا ہے؟ بائیو فزکس، کیمسٹری کو دیکھیں تو وہاں کیا ہے؟ موجودات کے تجربات اور مشاہدات، موجودات، تجربات، مشاہدات۔ قبر کا مشاہدہ کوئی کروا سکتا ہے؟ اللہ کا کوئی مشاہدہ کروا سکتا ہے؟ آخرت کا مشاہدہ کوئی کروا سکتا ہے؟ اور بایو وہ پڑھ رہا ہے، زندگی کا مطالعہ اور زندگیوں کا مطالعہ وہ کر رہا ہے جس کو حی سمجھ نہیں ہے۔ معاف کرنا، جس آدمی کو حی یا حیو نہیں سمجھ یا قیوم نہیں سمجھ، وہ آدمی بایو کا بندہ نہیں ہو سکتا۔ وہ بیچارہ چولہے کا، روٹی کپڑے مکان کا بندہ تو ہو سکتا ہے، جس کے اوپر زندگی دینے والا نہیں کھلا، اس سے زندگی کیا سمجھ آئے گی، اور زندگی میں کائنات کیا سمجھ آئے گی، کائنات میں آفاق، کائناتوں کی کائناتوں کا خالق۔ پھر اس کے بعد آگے چلیں تو یہاں صرف اشارہ تھا جو سماجی چیزوں میں الفاظ کا تلفظ، لہجہ، کیفیات، اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کا نظم اور ضبط، ربط، اس کے اوپر پوری تحریکیں کھڑی ہیں۔ غامدی اور اصلاحی میں بنیادی فرق سمجھے۔ اصلاحی لغت اور نظم کا بندہ ہے، اور اصلاحی لغت اور نظم کا بندہ ہے۔ غامدی لغت کے ساتھ اصل محاورے کا بندہ ہے، وہ اصل محاورہ ثابت کرنا چاہتا ہے،
دونوں کا باریک فرق ہے، لیکن جس وقت کتابیں ان کی پڑھتے ہیں ایسے صفائی سے چٹکی سے بندہ لے جاتے ہیں. تدبر قرآن اور دیگر کتابیں، اگرچہ ہم عامی لوگوں کو پڑھنے کی ترغیب نہیں دیتے اس طرح کے ظالم لوگوں کی کتابیں، لیکن اساتذہ وہ ضرور دیکھیں. پھر اس کے بعد آگے دیکھیں الفاظ جس وقت آتے ہیں تو تعلیم کے نا 3 تفہیم ہے. تفہیم علم کے لیول میں 3 قسم کے لیول ہیں. آپ نے دیکھنا کہ آپ کا بچہ یا آپ کا استاد کس لیول کا ہے. نمبر 1 الفاظ کی ظاہری تفہیم کروانے والا استاد ہے یا طالب علم ہے. علم کی اصطلاحات کے تصورات کو جانتا ہے. اصطلاح کوئی آئی اس کے تصور کو کھول کے رکھ دے. پھر علم کی اصطلاح کے تصور کے لوازمات کو بھی جانتا پہچانتا ہے. جیسے حکم تکلیفی اصل اصطلاح ہے، جو اصل اصطلاح اس کو سمجھنا. پھر حکم وضعی اصل میں حکم تکلیفی کے سارے لوازمات ہیں. حکم وضعی حکم تکلیفی کے لوازمات، جیسے کھانا اصل ہے اور کھانا مزے کا ہو تو یہ لوازمات ہے. سفر اصل ہے لیکن سفر اگر مزے کا ہو تو یہ نور علی نور ہے. پھر اسی طرح الفاظ کی لغوی، عرفی، عقلی اور شرعی تفہیم، یہ بہت ضروری ہے بچوں کے لیے. لغوی بھی، عرفی بھی، شرعی بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو مغرب نے اصطلاحات کا بگاڑ کیا ہے ان کی لہذا فہرست بنا لیں. 8 سال بچہ پڑھنے والا اس کو پتہ ہو کہ مغرب نے کن کن اصطلاحات کو بالکل بگاڑ. مضاربت، مشارکت اصطلاح آپ کی لیتے ہیں، تصور اپنا لیتے ہیں. امانت اصطلاح آپ کی لیتے ہیں، تصور اپنا لیتے ہیں. معلم آپ کی اصطلاح ہے، اس کے بالمقابل اگر آپ کی اصطلاح کو بگاڑ نہیں سکتے تو اس کے مقابلے میں اصطلاحات بناتے ہیں. ایک معلم کو توڑنے کے لیے 12 سے 20 لفظ انہوں نے گھڑے اور وضع کیے، لیکن کمال قربان جائے استاد مدرسے کے معلم کو ابھی تک ڈاکٹر لفظ، پروفیسر لفظ، ٹیچر لفظ، ٹیوشنر لفظ، ٹویٹر لفظ، ماسٹر لفظ، ہیڈ ماسٹر لفظ یہ توڑ نہیں سکے. کیوں؟ معلم وقت کی قید سے آزاد ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت نہیں. صبح سے بیٹھتا ہے رات تک بیٹھا رہتا ہے، اور جو گھڑی دیکھتا ہے وہ معاف کرنا معلم نہیں ہے، وہ اپنے ساتھ دجل دھوکھا کر رہا ہے. معلم سلیبس سے آزاد. اس طرح ایک کتاب، استاد کتاب پڑھاتے پڑھاتے کتاب زندگی پڑھا جاتا ہے، اور جو استاد کتاب بھی نہ پڑھائے اور کتاب کے لفظ بھی نہ پڑھائے، کتاب کی الفاظ کی اصطلاحات بھی نہ پڑھائے اور اصطلاحات کے تصورات نہ پڑھائے، تصورات کا تقابلی مطالعہ نہ کرائے، تجزیاتی مطالعہ نہ کرائے، تو یہی چیزیں تھی جس کی طرف استاد کیلانی صاحب توجہ دلا رہے تھے، کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد معاشرتی اطلاع. آگے چلیں تو دیکھیں یہ 4 اصطلاحات، باقی آگے صرف شیخ آپ نے اصطلاحات کو نہ صرف اس کو ورق گردانی کر دینا. شخصی کردار آپ کا میرا کیا ہے، تعلیمی ادارہ جاتی کردار کیا ہے، تحریکی اور تنظیمی کردار کیا ہے، قومی اور ملی کردار کیا ہے، علوم اسلامیہ کی تفہیم میں اور سماج میں. 4 چیزیں بہت اہم ہیں جو آپ کے لیے جاننی ہے. میں اب نیچے نہیں سرخیاں جاتا، آگے چلیں. ایک عالم کے لیے سماجی نظریات کو بھی جاننا ضروری ہے، سماجی نظاموں کی تفہیم بھی ضروری ہے، سماجی تعبیرات اور تغیرات جو معاشرے میں آ رہے ہیں اس کو بھی، اور سماجی مسائل اور حل کو بھی جاننا ضروری ہے. اس وقت ادارے کیا چل رہے ہیں؟ بعض خالص دینی ادارے ہیں، بعض خالص دنیاوی ادارے ہیں، بعض دونوں کو جمع کر کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ایک طالب علم باصلاحیت بھی ہو، مخلص بھی ہو، محنت بھی ہو، ویژنری بھی ہو اور مشنری بھی ہو. خاندانی طور پہ کافی لوگوں نے کام کیا ہے، دہلوی، لکھوی، روپڑی، خدنوی، قصوری اور بٹوی، اور اس کے علاوہ وہ تمام خاندان جو میں اور آپ جانتے ہیں. اداروں کی تشکیل میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے ابھی تک، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن کم از کم لائف سکل لازمی لے، ڈگری لے. تعلیم کم از کم نہ ہو تو قرآن و سنت کی تفہیم جیسے میں نے آپ کو کہی ہے ویسے ضرور کریں. کامیاب اداروں کی 4 بڑی علامتیں ہیں یا 5. آخری بات یہ ختم کرتے ہیں. کامیاب ادارے رجال کار کی تیاری کرتے ہیں، افراد تیار کرتے ہیں، کنکریٹ کام کرتے ہیں. دوسرا کامیاب اداروں کا کام
لٹریچر کی تیاری. تیسرا کام اداروں کا قیام. ایک کلیہ دارالقرآن سے کئی کلیہ دارالقرآن نکلنے چاہیے، اور اللہ کے فضل و کرم سے نکلے ہیں اور نکلیں گے. اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کا پورا تحفظ، اور آخری کام قرآن و سنت کا پورا دفاع کرنے والا آپ کا طالب علم ہو اور آپ کا استاد ہو. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دینی اور سماجی تحدیات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بچے آپ تمام طلبہ ہیں، میں نے اپنی طرف سے پوری ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ ان ورکوں کو دیکھ نہیں سکتے، جس صاحب نے اس کے اوپر پوری محنت کی ہے اس کا آپ اندازہ اسی وقت کریں گے جب آپ سماج کو سمجھ جائیں گے، دین کو سمجھائیں. پوری پراپر تیاری کے ساتھ آئے اور پورے پراپر الفاظ کے ساتھ آئے. لوگوں کا نہ وقت ضائع ہو. میرے لیے آدھا پونا گھنٹہ تھا، تو پونے گھنٹے کے اعتبار سے میں نے ابھی بھی گفتگو اسی طرح، لیکن یہ ہے کہ ہم شروع میں جب 10 بجے آئے تو پروگرام اسی طریقے سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے چلنا، لیکن برکت آخر میں پھر میں مشکور ہوں استاد گرامی فضیلت الشیخ جناب محترم المقام محمد انس مدنی حافظ اللہ ورا اور دیگر تمام شیوخ کا، جنہوں نے بچوں کے لیے اس طرح کا اہتمام کروایا. یہ پوری ورکشاپ انشاءاللہ آپ کو شیخ فرقان سے انشاءاللہ مل جائے گی. آپ اس کو لیں، اسی کو کاپی کر کے 2-3 مجلسوں میں بیان کریں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ تفہیم دے دے. اسی چیز کو سلائیڈوں میں سیکھنا ہو تو شیخ فرقان مکمل جانتے ہیں کہ بیان کو کس طرح سلائیڈوں میں بیان کرتے ہیں. یونیورسٹیوں میں اداروں میں آج کل یہی طریقہ کار ہے، وہاں ایک لیکچر ہوتا ہے، اس کے بعد آگے بیان ہوتا ہے، اور ایک لیکچر کے بعد پوری ورکشاپ اس طرح ختم ہو جاتی. تو میں نے بھی اسی حساب سے تیاری کی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو صحیح بولا گیا، سچ بولا گیا، قرآن و سنت کے مطابق بولا گیا، اس کی رضا رحمت کے لیے بولا گیا، اسے قبول فرمائے. جو کمی کوتاہی ہوئی، کمزوری ہوئی، یقیناً بہت ہوئی، اسے معاف بھی فرمائے، اصلاح بھی فرمائے، ہدایت بھی نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے، الحکمہ انٹرنیشنل.